والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة سلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم۔ آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سپارہ نمبر 6 کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ اس پارے کی پہلے 4 رکوع سورۃ النساء کے آخری 4 رکوع ہیں، اور پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ جو قرآن مجید کی احکامات کے حوالے سے مردوں کا اہم تعلیمی نصاب ہے، اس صورت کا اکثر حصہ انشاءاللہ آج کے سپارے میں اس کا خلاصہ تقریباً پہلے 11 رکوعات کا انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے ابتدا میں دعا ہے کہ اخلاص سے ہمیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن مجید کے ان سیدھا منتخب مضامین کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سپارے کا آغاز ہو رہا ہے اس اصول سے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ رب العزت کسی بری بات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت کسی بری بات کے، بری خبر کے، برے واقعہ کے اظہار کو، اس کی تشہیر کو، اس کو لوگوں میں مشہور کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اس ایک اصول کو سمجھ لیجئے، اور آج میڈیا کا زمانہ ہے، اور پوری دنیا میں میڈیا کے تھرو، میڈیا کے ذریعے سے کتنی خبریں اچھی شائع ہو رہی ہیں، اور کتنی خبریں وہ شائع ہو رہی ہیں جن کا مقصد صرف اپنے چینل کی، اپنے ادارے کی تشہیر ہے، ریٹنگ ہے، اور دنیا کے نفع کا حصول ہے۔ اگر یہ ایک اصول آج اپنا لیا جائے تو ہمارے معاشرے میں سے بے شمار برائیاں ختم ہو جائیں۔ ایک فرد کے باہمی معاملے سے لے کر بین الاقوامی مسائل تک اس اصول کی خلاف ورزی کہ برائی کا اظہار، بے حیائی کا اظہار، بری خبر کا اظہار، بغیر تحقیق کے خبروں کا شائع کرنا، بس وہ خبر جو ایسی ہو کہ فوراً پھیل جائے، تو یہ اصول نہیں ہے۔ اگر یہ اصول آج میڈیا والے اپنا لیں اور ہر مسلمان اپنی زندگی میں اپنا لے تو برائیوں اور جرائم کو ختم کرنے کا ایک بہترین اصول مل جائے گا۔ ایک چھوٹا بچہ جو 15، 16، 20 سال کی عمر تک جب وہ میڈیا کی سکرین دیکھتا ہے، فلموں میں، ڈراموں میں، مختلف طریقوں سے اس کے سامنے بے شمار چوری کے طریقے آ چکے ہوتے ہیں، برائی کے طریقے آ چکے ہوتے ہیں، جھوٹ کے طریقے آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ برائی اتنی میڈیا کی سکرین پر دیکھتا ہے کہ برائی ہونا دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل انسانوں کو جانتا ہے کہ ان بندوں کی اصلاح کس چیز میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کسی پہ ظلم ڈھایا گیا ہو، جو مظلوم ہے، تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کے انصاف کے لیے وہ آواز اٹھائے، وہ میڈیا کا استعمال کرے، وہ عدالت میں جائے، پنچایت کچہری، جرگے کے اندر بات کرے۔ مظلوم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اظہار کی اجازت ہے، اس کے سوا کسی برائی کا اظہار کرنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو یہود کے جرائم ہیں، یہود کے اندر بہت سے برائیاں موجود تھیں اس صورت کے اندر، اور اگلی صورت کے اندر بھی یہود کی برائیوں کا تذکرہ ہے، اور ان برائیوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہود پر تنقید نہیں بلکہ امت مسلمہ کو ان برائیوں سے بچانا مقصد ہے۔ یہ جو پچھلی قوموں کی جو برائیاں بیان ہوتی ہیں کہ فلاں قوم میں یہ خامی، فلاں میں یہ تھی، اس کا مقصد ہے کہ امت مسلمہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔
یہود کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل ناحق کیا۔ ایک دن میں 70 اللہ کے نبیوں کو شہید کرنے والی قوم یہود کی قوم، بنی اسرائیل کی قوم، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے ان کے ناپاک ارادے عزائم خاک میں ملائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ پاک فرماتے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ عیسیٰ کو قتل کر سکے نہ سولی چڑھا سکے، لیکن وہ شبہ میں پڑ گئے۔ پھر فرمایا آگے بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ اسی لیے امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل نہیں کیا تھا، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور قیامت سے پہلے وہ زمین پر ان کا نزول ہوگا۔ اسی طرح یہود کے کچھ اور نقائص بھی ہیں۔ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مطالبہ کرتے تھے ارنا اللہ جہرا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہیں یہ مینڈھے کو، گائے کے بچڑے کو، اس کو معبود بنا کے پوجا کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی ہم ہدایت کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح حضرت مریم پر برائی کی تہمت لگائی، یہ بھی ان کا جرم تھا، اور قتل مسیح علیہ السلام کی کوشش کرنا، سود کھانا، دین کے راستے میں رکاوٹ بننا اور حرام مال کھانا، جھوٹ بول کر دین کی آیات کو بیچ کر اور انصاف اور حق کو چھپانا، یہ وہ ساری برائیاں ہیں جو یہود کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ ان برائیوں کی مذمت کرتا ہے تاکہ ہر مسلمان، امت مسلمہ ان برائیوں سے بچ سکے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 3 کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی مکرم علیہ السلام نے جو دین ہم تک پہنچایا قرآن اور حدیث کی صورت میں، یہ وہی دین ہے جس دین کی وحی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں پر اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ دین کی بنیادی باتیں سب کی ایک ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، عبادت ہے، جنت دوزخ کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے۔ جتنی اچھائیاں ان شریعتوں میں بتائی گئیں وہ سب اس میں بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا اس دین کو اپنانے میں یہود و نصارہ کو ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، خوش دلی سے اسے قبول کر لیں، اس لیے کہ یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے، جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے، حضرت داؤد لے کر آئے۔ یہ کوئی نیا دین اللہ نے آج پہلی بار نہیں اتارا، وہی پہلی بار نہیں اتری، کتاب پہلی بار نازل نہیں ہوئی، یہ تو سلسلہ کب سے چلا ہے، اور یہود اور نصارہ عیسائی اس بات کو مانتے ہیں، لہٰذا اس دین کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو یہود و نصارہ ہیں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیا چیز ہے؟ غلو کے معنی ہے کسی بھی چیز کو اس کے حد اور مقام سے آگے بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا، ان کو خدائی میں شریک مان لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے ولی ہیں، لیکن ان کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اس قسم کے جتنے معاملات ہیں یہ ہیں غلو فی الدین۔ تو قرآن حکم دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دین کو مانو اور دین میں غلو مت کرو، اعتدال، توازن، انصاف کے ساتھ دین پہ عمل کرتے رہو۔ اور یہ مت کہو کہ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ خدا 3 ہیں۔ آج عیسائیت کے اندر یہ 3 in 1، 1 in 3 کا عقیدہ پایا جاتا ہے، ٹرینٹی کا، کہ 3 خداؤں کو وہ خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت جبرائیل کو، اور ایک فرقہ حضرت مریم کو خدا مانتا ہے۔ فرمایا کہ 3 خداؤں کا عقیدہ یہ باطل ہے، حضرت عیسیٰ کی اپنی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی 3 خداؤں کا عقیدہ
کسی نبی نے نہیں دیا، ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے۔ اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی تعلیمات ہیں، جتنی ہدایات تھیں، وہ سب حضور کی شریعت میں وہی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اور آخر میں وراثت کا ایک مسئلہ کلالہ بیان کر کے یہ سورہ النساء جو کہ اہم صورت تھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، 16 رکوع ہیں، 120 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر دسترخوان مائدہ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے جو نعمتیں اتاری ان میں سے غیبی رزق ان کو دسترخوان پہ ملا، اس لیے سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ روایات سے ثابت ہے کہ یہ قرآن پاک کی آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس صورت کی جو ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی آیات یہ بالکل آخر میں اتری احکامات کے اندر، آرڈرز میں، احکامات میں، اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اس صورت میں حلال اور حرام کا تذکرہ ہے، فقہی مسائل کا بیان ہے، روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق ہدایات ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اس کے ساتھ ساتھ یہود کے برے اعمال کا بھی ذکر ہے اور ان سے بچنے کی تاکید ہے۔ اس صورت کے اندر جو باہمی معاملات ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور پر وہ ذمہ داریاں جو مردوں پر عائد ہوتی ہیں ان کا بیان۔ اسی لیے علماء نے اس سورہ مائدہ کو مردوں کا قرآنی نصاب قرار دیا ہے۔ جیسے خواتین کے لیے سورۃ النساء بڑی اہم ہے، سورہ احزاب کی ایک مخصوص حصہ بہت اہم ہے، سورۃ النور کا مخصوص حصہ بڑا اہم ہے، یہ خواتین کا نصاب ہے۔ ایسے ہی مردوں کے قرآنی نصاب میں سورہ مائدہ کا اہم حصہ شامل ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ وقت انتہائی مختصر ہے، اس صورت کی چیدہ اشارات ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فارغ وقت میں وقت نکال کر اس پوری صورت کو اس نیت سے پڑھیں کہ بحیثیت مسلمان مرد ہونے کے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تبھی صحیح معنی میں اس صورت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ سورہ مائدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد کے معنی ہے ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ۔ اب اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے صرف وہ وعدہ مراد نہیں جو انسانوں کا انسانوں سے ہوتا ہے، اس سے تمام وعدے مراد ہیں۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے اس کا وعدہ سب سے پہلے اس کی بیوی سے ہوتا ہے نکاح کی شکل میں، تو بیوی کے حقوق پورے کرنا، اولاد کے حقوق پورے کرنا، اپنی ذمہ داری۔ ایک انسان کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یہ اس کا گویا کہ اس ادارے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا۔ پھر جو بندوں کے وعدے ہیں انہیں بھی پورا کرو، اور جو اللہ سے تمہارے وعدے ہیں، ایمان اور کلمے کے وعدے، ان وعدوں کو بھی پورا کرو۔ تو لہٰذا یہ آیت بڑی جامع ہے۔ پھر اسی طرح اس آیت کے اندر اس صورت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے جو شعائر ہیں ان شعائر کا احترام کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو۔ جتنے اللہ کے شعائر ہیں جن سے اسلام اور دین کا اظہار ہوتا ہے، شاعر سے مراد آسان لفظوں میں وہ باتیں ہیں جو دین کی نشانی ہیں، جو اسلام کی نشانی ہیں، وہ سب باتیں اسلام کا شاعر ہیں، ان کا احترام کرو، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ پھر یہ اصول دیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب یہ ہمارا بڑا معاشرتی مسئلہ ہے کہ اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا، مسلک، ذاتیات کو، عناد کو، سیاسی ترجیحات کو رکاوٹ بنا لینا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی اچھائی کا کام کرے گا اس کا ساتھ دینا چاہیے، بغیر تفریق کے، بلا امتیاز۔ اور اصول یہ ہے کہ جو برائی کرے تو برائی میں کسی کا ساتھ مت دو، چاہے وہ رشتہ دار ہے، برادری والا ہے، چاہے وہ مسلک سوسائٹی والا ہے، برائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ اصول عطا فرمایا، نیکی میں، تقوی میں ساتھ دو، اور برائی میں، دشمنی میں، نفرت میں، فتنے میں، افتراق و انتشار میں کسی کا ساتھ مت دو، بے شک اللہ بڑی شدید پکڑ والا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی
سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے وہ آیت بھی نازل فرمائی جس کو آیت تکمیل دین کہا جاتا ہے۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نبی مکرم علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسے کہتے ہیں آیت تکمیل دین، جس میں اعلان ہے دین کے مکمل ہونے کا۔ اب دیکھیے یہ آیت اس لحاظ سے کتنی اہم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، جتنی وحی اتری، کسی وحی میں اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں فرمایا۔ کسی اور شریعت میں تورات، زبور، انجیل، بائبل، صحائف، کسی میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ صرف اس دین میں، کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، نئی وحی نہیں اترے گی، اس لیے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ ہم نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی شخص نے کہا، کسی یہودی نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر یہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن عید مناتے، ہر سال ہم اس دن عید کا جشن مناتے خوشی میں، اگر ہمیں یہ آیت ملتی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، یعنی فرمایا کہ تم ایسا مت سمجھو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اگر اس دن کو عید نہیں مناتے تو اس کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، ہماری خوشی کا اظہار بھی ان کے حکم کے مطابق ہے، غم کا اظہار بھی ان کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید رمضان کے انعام کے طور پر، ایک عید حج کے انعام کے طور پر، بڑی چھوٹی عید، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ہماری بس وہ 2 ہی عیدیں ہیں۔ اگر ہم عید مناتے تو اپنی مرضی سے منا سکتے، لیکن ہماری 2 ہی عیدیں ہیں۔ تو فرمایا مجھے معلوم ہے وہ آیت کس سال اتری، کس مہینے میں اتری، کس دن میں اتری، کس حالت میں اتری، مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کون سی ہے۔ پھر آپ نے آیت تکمیل دین پڑھ کر سنائی۔ یہ آیت اس سورہ مبارکہ کے اندر تکمیل دین کا اعلان ہے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی بشارت ہے۔ اگلے رکوع کے اندر پروردگار عالم نے وضو سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا، وضو کا حکم نازل ہوا، وضو کا مکمل طریقہ، فرائض بیان کیے گئے۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر شکار کے حوالے سے بھی ان رکوعات کے اندر احکامات دیے گئے ہیں کہ اگر شکار کرنا ہے کسی جانور سے، باز سے، عقاب سے، کسی شکاری کتے سے، کسی اور جانور سے، تو شکار کرنے کے کیا احکامات ہیں۔ جانور کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑنا پڑے گا، جانور ٹرینڈ ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا، دیگر اس کے شکار کے بارے میں احکامات کو بیان کیا گیا۔ تیمم کے بھی احکامات ہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر انہی رکوعات کے اندر پروردگار عالم نے آیت نمبر 8 کے اندر عدل و انصاف کے حوالے سے قرآن پاک کی بڑی اہم آیت موجود ہے، اے ایمان والو کہ تم لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو مت چھوڑنا، عدل کرنا، اعدلوا، انصاف کرنا، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ انصاف کسے کہتے ہیں؟ انصاف کے دعوے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن حقیقی انصاف کوئی کرتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا تقوی ہوگا اتنا انصاف کرے گا۔ انصاف کا معنی ہے ہر ایک کو اس کا جائز حق بآسانی دینا۔ یہ 3 شرائط ہیں انصاف کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی کچھ خامیاں بیان فرمائی ہیں اور ان سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ پہلی خامی یہ ہے کہ یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ یہود بار بار اللہ سے وعدہ کرتے اور الٹے سیدھے مطالبے کرتے، اللہ کی پکڑ آتی، جب پکڑ آتی تو کہتے کہ یا اللہ اب کی معاف کر دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتے اور وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے سے بالکل مکر جاتے، پھر جاتے، ایسے ہو جاتے کہ کبھی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت وارد ہوئی، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے اندر خیانت اور بددیانتی کی عادت پیدا ہو گئی، ان کے اندر ایک دوسرے سے حسد، بغض، نفرت، عناد، نہ ختم ہونے والی دشمنیوں نے جنم لیا۔
یہ سب کیوں تھا؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے، اس کے اندر بھی اور اس قوم کے اندر بھی یہی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری قوم میں اگر یہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں تو ہر مسلمان کو ان آیات کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر بحیثیت قوم ایز اے نیشن کہیں ہمارے اندر یہ برائیاں تو نہیں پیدا ہو گئی جو برائیاں یہود کے اندر پائی جا رہی تھی، جس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت وارد ہوئی۔ رکوع نمبر 4 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے لعنت وارد ہوئی، اس لعنت کی وجہ سے ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو گئی، دل ان کے کمزور ہو گئے اس لعنت کی وجہ سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ارض مقدس میں داخل ہوتے ہیں، ارض مقدس یعنی فلسطین میں چلتے ہیں، یہ بڑا بہترین شہر ہے، اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کے اس فلسطین کو فتح کرتے ہیں، یہاں اسلام کے جھنڈے گاڑیں گے۔ تو چونکہ لعنت برسی ہوئی تھی، قوم بزدل تھی، لڑنے سے انکار کر دیا، اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ جو جواب دیا، وہ جواب اللہ نے یہاں نقل فرمایا، کہنے لگی کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ موسیٰ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی جہاد نہیں کرنا، تو جا، تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم نے کوئی جہاد نہیں کرنا۔ ایسا ڈھٹائی کے ساتھ جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ اس قوم کے لیے میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہے اور اپنا سب کچھ قربان کیا، داؤ پہ لگایا، اللہ نے کتنا کرم کیا، فرعون سے بچایا اور طوفان سے بچایا، غلامی سے نکالا، نعمتیں بخشی ہیں، لیکن یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تو اور تیرا رب لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے پھر ان کے اوپر آزمائش آئی، اور انہوں نے جب اس ارض مقدس میں جانے سے انکار کیا تو جس میدان کے اندر یہ موجود تھے، اس میدان کے اندر 40 سال تک سرگرداں رہے، میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 26 کے اندر کہ اللہ نے ان کے اوپر 40 سال تک اس میدان سے باہر نکلنے کو حرام کر دیا۔ یتیہون فی الارض، کہ وہ اسی میدان کے اندر ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، سرگرداں رہے، صبح نکلتے جہاں شام تک سفر کرتے، جب شام کو سوتے تو صبح دیکھتے کہ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ 40 سال گزرے۔ اب آپ دیکھیے کہ 40 سال پھر اللہ پاک نے اس دوران ان پہ رحمت بھی اتاری۔ 40 سال ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، 40 سال تک کپڑے چھوٹے نہیں ہوئے، 40 سال تک بیماریوں سے اللہ نے بچایا، من و سلوہ آسمان سے اللہ نے غیبی ان کو رزق عطا فرمایا۔ وہ غیبی رزق علماء نے لکھا ہے کہ مختلف شکلوں میں تھا۔ ایسی جھاڑیاں تھیں جہاں تیتر بٹیر جیسے خوبصورت پرندے ہوتے تھے، وہ ان سے بھاگتے نہیں تھے، یہ جس کو پکڑنا چاہتے وہ پرندہ وہیں بیٹھ جاتا، یہ پکڑ کے اسے کھا پی جاتے، اس کی تکہ بوٹی کرتے۔ پھر ایسے پودے لگے جن پہ جنت کے پھل لگتے تھے، اللہ نے بادلوں کے ذریعے سے ان پہ سایہ کیے رکھا، یہ جہاں جہاں جاتے تو بادل ساتھ ساتھ جاتے۔ جتنے قبیلے تھے ہر قبیلے کے لیے اللہ نے ایک پتھر ساتھ رکھا، وہ پتھر ان کے ساتھ ساتھ چلتے۔ 12 قبیلے تو 12 پتھر ساتھ، ان پتھروں میں کیا تھا؟ ان پتھروں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ 40 سال تک ان پر تھی آزمائش، لیکن اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر بتایا کہ دیکھو ان نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت وارد ہوئی۔ اللہ کی لعنت کا دوسرا سبب کیا ہوا، دوسرا اثر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کی عقل چھین لی۔ اور ان کی عقل کیسے چھینی کہ ان کو حق کا راستہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور اسی کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے یہاں پہ واقعہ بیان کیا ہے، قابیل اور حابیل کا واقعہ، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل نے حسد کیا، نافرمانی کی، اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اللہ نے قابیل کی عقل سلب کر لی، دماغ، اس کا عقل سوچ بچار بہت، اب اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر پھر رہا ہے۔ قابیل پہلے انسان کا پہلا قاتل، اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنے انسان بھی ناحق قتل ہوں گے ان کے قاتلوں کو بھی سزا ملے گی، لیکن یہ سارے گناہ قابیل تک بھی پہنچیں گے، کیونکہ اس نے قتل انسانی کا آغاز کیا تھا۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی نیکی کو شروع کرے گا تو جب تک لوگ وہ نیکی کرتے رہیں گے، صدقہ جاریہ وہ نیکی بنتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی انسان کوئی گناہ شروع کرتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی وجہ سے جتنے لوگ بھی گناہ کرتے رہیں گے، جیسے صدقہ جاریہ نیکی بنتی ہے ایسے گناہ جاریہ بھی بن جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ کی لعنت کا دوسرا اثر تھا کہ ان کی عقل مسخ کر دی گئی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ایک انسان کا ناحق قتل کرنا یہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانا یہ گویا کہ ساری انسانیت کو زندگی بچانے کی طرح ہے۔ پھر اس میں ڈکیتی کی سزا بیان کی گئی ہے اور بغاوت کی سزا بیان کی گئی ہے کہ بعض صورتوں میں قتل ہے، بعض صورتوں میں سولی ہے، بعض صورتوں میں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹنا ہے۔ یہ گناہ عام طور پہ مرد ہی زیادہ کرتے ہیں، ڈکیتی ہے، قتل و غارت ہے، اور دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے، اسی طرح کے ناجائز قبضے ہیں۔ چوری کی سزا بھی بیان کی گئی ہے کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، شرعی طریقے کے مطابق ان کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا، لیکن اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، اللہ کے وعدے کو توڑ دو گے تو دلوں پر مہر لگ جائے گی۔ رکوع نمبر 7 کے اندر یہ بیان کیا اگر کوئی انسان اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے، مقرب، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید پہ عمل کرے۔ قرآن مجید پہ عمل کے بغیر کوئی انسان اللہ کا مقرب محبوب نہیں بن سکتا۔ رکوع نمبر 8 کے اندر بتایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ رسول کے باغی ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلقی کریں اور ان کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا اتباع کریں۔ اور فرمایا کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے، آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ ذہنی ارتداد کا فتنہ ہے۔ ذہنی ارتداد کیا چیز ہے؟ ذہنی ارتداد کا مطلب ہے کہ ایک انسان بظاہر مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان گھرانے میں رہتا ہے، نام بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن اس کے اندر دین کے احکامات اور دین کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے باوجود وہ دین سے نکل چکا ہے، وہ دین سے باہر ہو چکا ہے، لیکن نہ اس کو خود پتہ ہے نہ اس کے ارد گرد رہنے والوں کو اس کا علم ہے۔ یہ ہے ذہنی ارتداد، اور یہ جتنی مغرب نے تحریکیں چلائی اسلام کے خلاف، جتنا ظلم کیا، ان میں یہ ذہنی ارتداد والی تحریک سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ صلیبیوں نے 350 سال کے لگ بھگ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، لیکن اتنا نقصان مسلمانوں کا نہیں کر سکے جتنا نقصان اس تہذیب مغرب نے کیا، فتنہ استشراق نے کیا۔ ان کے ہاں جو مستشرقین ہیں یعنی غیر مسلم مغربی مفکرین جو اسلامی اور مشرقی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے ریسرچ کے نام پر نوجوان نسل کے ذہنوں میں، اعلیٰ تعلیم یافتہ امت مسلمہ کے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں، آکسفورڈ، کیمبرج اور دنیا کی دیگر یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء کے ذہنوں کے اندر اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، وہ شکوک و شبہات شاید ہمیں ان کو نکالنے کے لیے ہماری نسلیں کھپ جائیں، نسلیں درکار ہوں۔ یہ سارے کا سارا ذہنی ارتداد ہے۔ اس ذہنی ارتداد سے بچنے کا آج راستہ تمام وہ طلباء جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ایک کام وہ کر لیں، ایک کام، تو انشاءاللہ ہر قسم کے ذہنی ارتداد سے وہ بچ سکتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے کہ اللہ، اس کے نبی اور قرآن پر غیر مشروط ایمان لے کر آنا، غیر مشروط، انکنڈیشنل، کسی شرط کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کی بھی مان لی، اس میں قرآن آ گیا، ہم نے نبی کو مان لیا، آخری نبی ہیں، ان کی بات بھی مان لی، اس میں سب احادیث آ گئی۔ جب قرآن و حدیث پر سچا پکا پختہ ایمان ہوگا تو انشاءاللہ کوئی بڑے سے بڑا فتنہ دجال بھی آ جائے تو اسلام سے ان کو نہیں نکال سکتا۔ تو قرآن یہاں بیان کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے
اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور تم مرتد ہو گئے معاذ اللہ، اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس سے نہ نقصان اللہ کا ہے نہ نقصان قرآن کا ہے۔ اللہ تمہاری جگہ پر تم سے اچھے مسلمان پیدا کر دے گا، تم سے اچھے مسلمان ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے حکموں پہ چلنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اور ایمان والے آپس میں نرم دل ہوں گے، کفار کے مقابلے میں بڑے غیرت مند ہوں گے۔ یہ 4 خوبیاں بیان کی۔ اگر تم اسلام کو چھوڑو گے تو اللہ ایسے مسلمان پیدا کر دے گا۔ اور اس آیت کی اگر عملی تصدیق دیکھنی ہو تو مغربی ملکوں میں رہنے والے اچھے مسلمانوں کا جائزہ لے لیجئے کہ وہاں ایسے ایسے مسلمان ہیں جو روزانہ 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے، 1 سائیڈڈ ڈرائیو ہے، ایک طرفہ ان کی ڈرائیو ہوتی ہے، 1.5 2 گھنٹے گاڑی چلا کر جا کے نماز مسجد میں ہی ادا کرتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ خواتین فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر اور ملکوں کے اندر جہاں پہ پردے کو بین کیا گیا ہے، حجاب پر پابندی عائد کی ہے، وہاں مسلمان امت کی بیٹیاں وہ جرمانے ادا کر کر کے، دھمکیاں برداشت کر کر کے سب کچھ برداشت کرتی ہیں، لیکن اپنا حجاب اتارنا برداشت نہیں کرتی ہیں۔ وہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ نوجوان ایسے ہیں جو اپنی ساری صلاحیتیں آج کے دور میں اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان جو جدی پشتی مسلمان ہیں، جو 7 نسلوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، وہ خدمت ان سے ادا نہیں ہو رہی جو خدمت وہ مسلمان ادا کر رہے ہیں جس نے یا خود کلمہ پڑھا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ اس کے ماں باپ نے کلمہ پڑھ کے وہ اسلام قبول کیا ہوگا۔ تو قرآن کی یہ عملی تصدیق دکھائی دے رہی ہے کہ ان ملکوں کے اندر نو مسلم اسلام کو، ان کا ایمان دیکھیے، ان کا یقین دیکھیے کہ صحابہ کرام کی یادیں آج تازہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تم سے بہتر قوم لے آئے گا۔ ارتداد سے نقصان صرف بندے کا ہے، نہ دین کا نقصان ہے نہ اللہ کا نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کر لو اور ان کے ساتھ اپنا لین دین، اپنی ملاقات اور اپنا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ختم کر دو۔ اب آپ غور فرمائیے اس آیت کے ترجمے پر، اے ایمان والو تو ان لوگوں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کو ہزوا اور لعبہ بناتے ہیں۔ ہزوا اور لعبہ کے معنی تمہارے دین کی بے عزتی کرتے ہیں، بے توقیری کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور لہٰذا ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی قومیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی، صرف ایک فرانس ہی کیوں بلکہ دنیا کی جتنی قومیں، جتنے ملک اگر اللہ کے نبی کی توہین کریں گے تو مسلمان سارے مظالم برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی توہین کو برداشت کرنے کی اجازت مسلمان کو دی ہی نہیں گئی ہے۔ ہر چیز پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی ناموس پر، ختم نبوت پر، محبت اور عزت پہ کوئی مصلحت پسندی اور کوئی ان کے ساتھ اتفاق رائے کرنا یہ کفر کے مترادف ہے، یہ ہماری دینی غیرت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی قرآن کی توہین، شاعر اسلام کی توہین، مسجد مدرسے کی توہین، ٹوپی پگڑی اور پردے کی توہین، داڑھی مسواک کی توہین، اللہ کے نبی کی سنتوں کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو مسلمان کے راستے اور تعلق اس کے ساتھ محدود ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسوں کے ساتھ تم دلی دوستی مت اپناؤ، گویا کہ دینی غیرت سکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے شاعر کی توہین کرتے ہیں، ان پہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا، ان پہ اللہ کی ذلت مسلط کی گئی ہے، ان پہ اللہ کی لعنت وارد ہوگی، ان کے دل سخت ہو جائیں گے، دلوں پہ معاذ اللہ مہر لگ جائے گی۔ اور رکوع نمبر 10 کے اندر فرمایا کہ یہ امت مسلمہ ہے، اس کا کام ہے دنیا کی ساری امتوں کو، سارے انسانوں کو دین کی دعوت پہنچانا، دین کی تبلیغ پہنچانا۔ اور آخری رکوع کے اندر، اس سپارے کے آخری رکوع کے اندر فرمایا کہ جب تم اوروں کو تبلیغ کرو گے، دین کی دعوت دو گے، تو تم دیکھ لو گے کہ اسلام کے سب سے قریب کون سے لوگ ہیں اور سب سے دور کون سے لوگ ہیں،
فرمایا کہ اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے نکلنے والے یہودی نظر آئیں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جتنے یہودی ہیں، اسرائیل روس وغیرہ کو لیجئے، جتنے بنی اسرائیلی یہودی ہیں، اور فرمایا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جتنے مشرک ہیں، انڈیا کی مثال لے لیجئے، جتنے یہودوں اور مشرکین ہیں، ان کے دلوں میں امت اور اسلام کی دشمنی سب سے زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوگی۔ اور اسلام کے سب سے قریب کون ہوں گے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہاں مراد وہ لبرل عیسائی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، یہاں مراد وہ عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ کی سچی تعلیمات کو ماننے والے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی سچی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، یعنی واقعی دیندار عیسائی وہ اسلام کے سب سے قریب تمہیں نظر آئیں گے۔ لہٰذا ان باتوں کو سامنے رکھ کر سیاسی، معروضی، معاشرتی اور دینی تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دو۔ یہاں پہ یہ سپارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔